کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی ایک پل میں ختم ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن ہر انسان کا ہر عمل سامنے آ جائے گا۔ آج ہم سورہ کاف کی آیات 31 سے 50 کے ذریعے اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے اور تختوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب اجر ہے اور کیسی عمدہ آرام گاہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان اور نیک اعمال پر قائم رہے ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا، جنت میں ذکر کی گئی نعمتیں مطلب نہریں، زیورات، لباس، تخت وغیرہ حقیقت میں اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل ایمان کو ہر طرح کا جسمانی، روحانی اور ذہنی سکون عطا ہوگا۔ یہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ہے اور یہ ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا، اور ان سے دو شخصوں کی مثال بیان کرو، ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے ارد گرد کھجور کے درخت لگائے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنہ مال کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ 2 آدمیوں کا واقعہ اصل میں امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کثرت دولت اللہ کی رضا کی دلیل نہیں بلکہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ اور یہ واقعہ جو 2 بھائیوں کا ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا، اور جو کافر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا اور باغ دیے تھے۔ باغ اس طرح کے تھے کہ ان کے درمیان میں نہر تھی اور اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے۔ وہ بہت اس پر فخر کرتا اور غرور کرتا تھا کہ مجھے مال و دولت دیا گیا ہے۔ تو دوسرا جو مسلمان بھائی تھا، وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کا انجام بہت برا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہ سمجھا اور ایسے ہی غرور اور تکبر میں پھرتا تھا کہ اچانک اس کے باغ پر ایک آفت آئی اور اس کا باغ جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کو پچھتاوا ہوا کہ میں غلطی پہ تھا۔ تو اس قصے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دنیا کی مال و دولت ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں باغ پھل لاتے تھے اور کسی طرح کی کمی نہ کرتے تھے، اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شخص کے باغ مکمل سرسبز اور ہر لحاظ سے بہترین تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت تھی تاکہ دیکھا جائے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، اور اس کے پاس بہت سا مال تھا، اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں میں بھی زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ تو یہاں اس شخص کا تکبر ظاہر ہوتا ہے کہ مال اور افراد کی کثرت پر فخر کرنا دل کی بیماری ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں وہ سمجھتا تھا یہ میری اپنی محنت سے سارا کچھ حاصل ہوا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، کہنے لگا، مجھے نہیں خیال کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ظلم وہ کسی اور پر نہیں بلکہ خود اپنے ایمان پر کر رہا تھا، کیونکہ اس نے نعمت کو دائمی سمجھ لیا اور اللہ کو بھلا دیا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، اور نہ مجھے خیال ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ تو یہ آیت 2 بڑے گناہوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا، قیامت کا انکار کہ دنیا کی کامیابی کو آخرت کی کامیابی سمجھنا۔ یہ شدید گمراہی ہے کہ آدمی دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کا ثبوت سمجھ بیٹھے۔ آیت نمبر 37، اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ تو اس آیت میں مومن ساتھی نے نہایت حکمت سے نصیحت کی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس نے تخلیق انسان کا ذکر کر کے اسے یاد دلایا کہ جو رب مٹی سے انسان بنا سکتا ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ آیت ایمان اور توحید کا اعلان ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اصل عزت، اصل طاقت اور اصل حفاظت صرف اللہ کو رب ماننے میں ہے۔ آیت نمبر 39، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کیوں نہ کہا جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھتا ہے۔ تو یہ آیت ایک عظیم اسلامی آداب سکھاتی ہے کہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا نعمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو جو شخص یہ نہ کہے وہ نعمت کے زوال کے قریب ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے گا اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے۔ یہاں مومن شخص نے وضاحت کر دی کہ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ اللہ کے فضل میں ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ جب چاہے پل بھر میں باغ کو تباہ کر سکتا ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 41، اور اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اسے ڈھونڈ بھی نہ سکے۔ تو اس آیت میں اس باغ کے مکمل زوال کی آخری شکل بیان کی گئی ہے کہ اللہ چاہے تو وہ نعمت کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ آیت نمبر 42، اور اس کا سارا مال تباہ کر دیا گیا تو وہ اس پر افسوس کرنے لگا جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی بیلوں پر الٹا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو اس آیت میں غرور کا انجام بتایا گیا ہے کہ غرور کا انجام حسرت ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو انسان کو اپنی شرک آلود سوچ اور ناشکری یاد آتی ہے، مگر تب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ مال و اولاد اور طاقت سب بیکار ہو گئے، اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 44، اور اس موقع پر ساری کارسازی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو سچا ہے، وہی بہتر اجر دینے والا اور بہتر انجام دینے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہ آیت توحید کا فیصلہ کن اعلان ہے کہ اصل اختیار، مدد اور انجام صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 45، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کی نباتات اس سے مل جل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی رونق چند دن کی ہے، پھر اچانک سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 46، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اس آیت میں فرمایا اصل کامیابی نیک اعمال ہیں، نہ کہ دنیاوی چمک دھمک۔ آیت نمبر 47، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ آیت نمبر 48، اور سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ انسان خالی ہاتھ ہمارے پاس آئے گا جیسے وہ دنیا میں آیا تھا۔ دنیا کا غرور ختم ہو جائے گا اور انکار کرنے والوں کی حقیقت کھل جائے گی۔
آیت نمبر 49، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اسے گن کر لکھ رکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سامنے پا لیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ عدل الہی کا مکمل ظہور ہوگا، ہر عمل محفوظ ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 50، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں نے کیا ہی برا بدلہ اختیار کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ شیطان جو وہ ازلی دشمن ہے، اس کی پیروی ہلاکت کا راستہ ہے۔ یہاں ابلیس کا واقعہ یاد دلایا گیا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا۔ ابن کثیر فرماتے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کو دوست بنانا سراسر خسارہ ہے۔ تو سورۃ کہف کی ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں، مال و دولت اور اولاد فخر کی چیز نہیں بلکہ آزمائش ہے، اور اصل کامیابی ایمان، توحید اور نیک اعمال میں ہے۔ جو شخص دنیا کے غرور میں آخرت کو بھلا دے، اس کا انجام حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا سے سبق لیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ آمین۔